حوالے سے ایک اختلاف جو آپ کے سامنے یہ پولز کی ٹائمنگ کے حوالے سے آتا ہے یا چاند پوری دنیا کے اندر ایک طرح نظر نہیں آتا، اس حوالے سے فقہ کے اندر، اسلامک جورسپروڈنس کے اندر 3 قول موجود ہیں۔ جیسے بخاری کی آپ کو میں نے حدیث بتائی ہے نا کہ اپنے اپنے ترتیب، اپنی اپنی کیلکولیشن کے مطابق آپ نے چلنا ہے، تو 3 بڑے قول ہیں جس کو امام شوکانی علیہ الرحمہ نے نیل الاوتار کے اندر مینشن کیا ہے۔ تو نیل الاوتار میں 8ویں جلد ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے چلیں وہ ریفرنس پیش بھی کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، چلیں پہلے حدیث میں دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد امام شوکانی نے جو اس پر 3 قول مینشن کیے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اس کو لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ کتنا گیا یہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جس میں اس مسئلے کے اوپر بحث کی گئی ہے کہ اگر ایک علاقے کے اندر، ایک ملک میں چاند نظر نہیں آیا تو کیا دوسرے ملک میں، یعنی ہمسایہ ملک میں، پڑوسی ملک میں چاند نظر آنے کی گواہی کی بنیاد پر کیا وہ لوگ جن کے علاقے میں چاند نظر نہیں آیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، رمضان شروع کر سکتے ہیں؟ تو اس بیس پر بھی ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولز کی ٹائمنگ میں اگر کسی بندے کو پتہ ہی نہیں چلا چاند کب آیا اور روزہ کا، تو وہ اپنے ہمسایہ ملک کی ٹائمنگ کو فالو کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کر سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ یہ شریعت کے اندر مسئلہ حل موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2332، ٹھیک ہے، اس میں قریب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ام الفضل بنت حارث جو ہیں، حضرت امیر معاویہ نے ان کو ایک منٹ سوری باسط ہو الی معاویہ بالشام، ٹھیک ہے، قال فقدمت الشام فقضیت حاجتها فاستهل رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر فسألنی ابن عباس ثم ذکر الہلال فقال متى رأيتم الہلال قلت رأيته ليلة الجمعة۔ اب کیا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص شام میں جو مبعوث ہوا تھا وہ چاند دیکھتا ہے شام کے اندر، سیریا میں، اور اس کا سفر ہوتا ہے مدینہ، چاند وہ دیکھتا ہے جمعے کے دن، جمعے کی رات کو، اس کا سفر ہوتا ہے مدینے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے چاند دیکھا، یعنی شام میں سیریا میں چاند نظر آیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے چاند دیکھا تھا لیلل جمعہ کو، جمعہ کی رات کو میں نے دیکھا۔ اب اس بیس کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اس وقت جو لیڈر تھے مسلم گورنمنٹ میں، لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس بیس کے اوپر نہ صرف یہ کہ خود روزہ رکھا بلکہ لوگوں کو روزہ رکھوایا۔ اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر حاکم اس چیز کے اوپر اعتماد کرے کہ ان کے علاقے میں اگر چاند نظر نہیں آیا یا گواہی موجود نہیں ہے تو وہ ہمسایہ ممالک کی گواہی لے کر یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ اب اس میں ہے اختلاف، وہی 3 قول ہیں جن کو نیل الاوتار کے اندر امام شوکانی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، اور نیل الاوتار جو ہے فقہ کے حوالے سے، یعنی شریعت کے احکامات میں تقابلی آراء کے حوالے سے ایک بڑی جاندار کتاب، بڑی معتبر تحقیق مانی جاتی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہاں پر ایک جملہ ہے then I said are the sighting of the moon by Muawiyah and his fast not sufficient for us? He replied no, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم commanded us to do، جو میں نے بخاری شریف کی حدیث 1900 پیش کی تھی۔ تو اس لیے 3 قول ہیں، 3 قول صحابہ نے جن پر عمل کیا۔ پوائنٹ نمبر 1 سنیے گا، بلکہ میں وہ نیل الاوتار کا لے ہوں تاکہ کل کو میرے پہ نہ بلیم کر دے بھائی تو اپنے کولوں گل کر رہا ہے۔ اچھا جی، ایک منٹ دیجیے گا۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے نیل الاوتار ہے امام شوکانی کی، من اسرار منتقل اخبار۔ نیل الاوتار بڑی شاہکار اور معروف کتاب ہے محمد بن علی الشوکانی کی۔ اس میں 8ویں جلد ہے، 8th والیوم ہے، جزء الثامن۔ اس میں یہ دیکھیں کتاب جو سیام ہے، یہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، یہ کتاب السیام جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پیج نمبر پر چلے جائیں گے ہم 250،
ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ دیکھنا آپ نے کہ مون سائٹنگ کے حوالے سے کیا سولوشن پیش کیا گیا اسلام کے اندر، اور یہ سارے دلیل کی بنیاد کے اوپر ہے. تو اس میں شوافے جو ہیں ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، اسی طریقے سے دوسرے جو مفسرین ہیں قرآن کی آیات سے جو استدلال کرتے ہیں فقہا ہیں ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. مگر یہ اختلاف یاد رکھنا چاہیے، اصل اصول کیا مطلب روزہ رکھنا، رمضان کے روزے کو ادا کرنا میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے، 3 کال ذکر کیا انہوں نے، ایک یہ ہے کہ اہل بلد کے جو لوگ یعنی ایک شہر کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے شہر کی گواہی کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. آج اس کو امپلائی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انڈیا کے اندر چاند نظر آیا تو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوری نہیں، اس پہ یہ ہے کہ ہر بلد، اچھا یہ میں وائس ورسا کر گیا ہوں، اپوزٹ کر گیا ہوں، انہو یعتبر لأہل کل بلد رؤیتہم ولا یلزمہم رؤیت غیرہم. ٹھیک ہے جی، رؤیت یا رؤیت غیرہم. اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ہر شہر، ہر علاقہ، ہر ملک اپنا چاند دیکھے گا، ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی رؤیت کے اوپر چلیں. ایک کال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر لازم نہیں ہے اہل بلد رؤیت غیرہم، ان کے غیر کا، الا مگر ایک صورت میں کہ ان کا جو امام ہے، لیڈر ہے، یعنی کسی قوم کا لیڈر، وہ ان لوگوں کو کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں چاند نظر نہیں آیا مگر ہم دوسرے بلد کے لوگوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ لأن البلاد فی حقہ کالبلد الواحد، کہ مسلم امہ کے نزدیک اگر ایک بلد کے مسلمان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو دوسرے مسلمان کے جو بلد ہیں وہ ایک جسد واحد کی طرح اس پر ایکٹ کر سکتے ہیں، وہ چیز کر سکتے ہیں. یہ بھی فقہ کے اندر اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے، کوئی دقت نہیں. اچھا، اسی طریقے سے تیسرا قول جو پیش کیا گیا ہے، جو بعض شوافے جو ہیں، شافی حضرات ہیں، وہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلد اگر قریب ہے ہمسایہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پولس کے والد، اگر جو شہر ہیں، ملک ہیں، وہ بستیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں تو وہ تو ایک حکم کے اندر آتے ہیں. مگر اگر وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں تو اس حوالے سے دو رائے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بھی اس حکم میں آئیں گے جیسا کہ اوپر والی ہے، دوسرا قول تھا. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ اپنی رویت پر چلیں گے، یا رویت نہیں ہے تو گنتی پوری کریں گے جیسا کہ اس پر بتایا لا یجب عند الاکثر، اکثر کے ہاں یہ چیز واجب نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک بلد کو ایک حکم کے اندر، یعنی سب کو ایک حکم کے اندر مانے. یہاں سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسلام میں ان ساری پرابلمز کا جو کہ معاشرے میں گزرتے وقت کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں، یا جو پاپولیشن ہے اس کا پھیلنا دنیا کے اندر، مختلف جگہ پر مائگریٹ کر کے دور دراز علاقوں میں چلے جانا، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اسلام میں اصول موجود ہیں، جیسا کہ میں نے بخاری کی حدیث 1900 سے بیان کر دیا. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی 2332 سے، جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ایکسپلین کر دیا اس چیز کو کہ بنیاد اس کی احادیث پہ موجود ہے. فقہ انہی سہولتوں کو، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ کرتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ چھٹا اعتراض یہ آ جاتا ہے کہ اللہ ایک مسلمان کو بھوکا رکھتا کیوں ہے؟ بھوکا رکھنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ عمومی طور پر مسلمانوں کے ذہن میں بھی، غیر مسلموں کے، نان مسلم چاہے وہ اسلامو فوب ہوں یا نارمل ہوں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار اللہ انسان کو بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے تک بندی نہیں بنتی. یاد رکھنا چاہیے اسلام احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں بھی یاد رکھنا چاہیے بھوکا رکھنا اس کی بیس نہیں ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ قرآن بھوکا رہنے کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بھوکے رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے روزہ، بلکہ روزے کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر وہ پریورتن کرنا، وہ ریفارم کرنا، وہ چینج پیدا کرنا جو آپ کو بہتر انسان بنائے. کیسے؟ جیسے میں نے سٹارٹ میں وہ چیز رکھی تھی، مثال کے طور پر اگر ایک انسان ایک مہینے میں رمضان کے روزوں میں اپنے آپ کو زنا سے، شراب سے، چوری سے، جھوٹ سے، گناہ سے، دھوکے سے اور گند بلاؤں سے اگر اپنے آپ کو روک سکتا ہے یا روکے رکھتا ہے
تو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا کہ وہ پورے سال اپنی اس روٹین کو مینٹین نہ کرے. سو دیر آر چانسز کہ یہ ٹیوننگ یا ٹریننگ کا جو ایک ایریا گزرتا ہے ایک منتھ کا، یہ بڑے بڑے انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، رمضان میں ہر مسلمان کے اوپر اگر وہ ہوش میں ہے اور اگر وہ بالغ پراپر ہو چکا ہے اور اس کو اسلام کی جانکاری بھی اللہ نے دے دی ہے، اس کو توفیق ملی ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے رمضان کے اندر اس کے اوپر یہ وقت ضرور گزرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہے کہ رمضان کے اندر تو میں ٹوپی بھی پہن لیتا ہوں، رمضان کے اندر تو جناب میں وضو کے ساتھ رہتا ہوں، رمضان کے اندر تو میں نشے نہیں کرتا، رمضان کے اندر تو میں یہ لڑکی بازی نہیں کرتا، رمضان کے اندر تو میں دوسرے گند بلا نہیں کرتا. تو یار یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد کیا اللہ نہیں ہوتا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہ چیز ہیمر کرتی ہے اس کے دماغ. تو لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے کھانا نہیں کھانا. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں اسلام کی طرف پلٹا تھا تو مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس ہوا. اور میں نے جب روزے رکھنے شروع کیونکہ میں تقریباً 2 سے 2.5 سال کا عرصہ تھا، کوئی بھی پریکٹس نہیں تھی اور بالکل اسلام سے دور جا چکا ہوا تھا. تو اس دوران کے بعد جب میں واپس اسلام کی طرف پلٹا ہوں اور میں نے پریکٹس کرنی شروع کی تو مجھے ایک چیز میرے دماغ کے اندر فٹ ہو گئی رمضان کے موقع کے حوالے سے. میں نے یہ سوچا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ایک آدمی حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتا، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کے پاس، کیا ایکسکیوز رہ جاتا ہے کہ وہ رمضان کے باہر حلال تو کھا ہی رہا ہے، حرام بھی کھانا شروع کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. مگر اس کے لیے آپ کی وہ اویکننگ، وہ جاگریتی ہونا ضروری ہے، وہ پریورتن، ہردے پریورتن جسے بولتے ہیں، آپ کا اندر من شدھ ہونا بڑا ضروری ہے. پھر آپ کو یہ فیل آنی شروع ہو جاتی. مثال کے طور پر رمضان میں بریانی بنی ہو دن کا ٹائم، آپ کے سامنے رکھی جائے، آپ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، حالانکہ حلال ہے، کھانا حلال ہے، مرغی حلال ہے، چاول حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، مگر آپ اپنے آپ کو روک رہے ہو. اچھا پانی پڑا ہوتا ہے، پانی نہیں پیتا ایک بندہ، بند کمرے میں نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی چیز، پانی نہیں پی رہا. کبھی سوچا ہے کہ یہ مقصد آپ کو بھوکا رکھنا تھا یا آپ کی ٹریننگ کرنا تھا کہ اگر اے انسان تو صرف 1 مہینہ بند کمرے کے اندر بھی پانی کے ایک قطرے کو بھی اپنے منہ میں نہیں جانے دیتا، حالانکہ تجھے 5 وقت نماز کے لیے کئی دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے، تجھے کھل کے کلی کرنے کا بھی دل نہیں کرتا کہ کہیں پانی میرے حلق سے نہ اتر جائے. یار کمال ہو گیا ہے. تو باقی کے دنوں میں تیرے پاس کیا عذر ہے، کیا ایکسکیوز ہے کہ تو یہ سارے ڈرامے کرتا پھرے؟ یہ ہے وہ ٹریننگ کہ جو مسلمان روزے کی حالت میں حلال نہیں کھاتا، بھوک برداشت کرتا ہے، وہ رمضان سے نکلنے کے بعد دارو کیوں پیتا ہے بھائی؟ نشے کیوں کرتا ہے بھائی؟ حرام کیوں کھاتا ہے بھائی؟ ابھی تو نے 1 مہینہ گزارا جس میں تو حلال نہیں کھا رہا تھا، تو حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ جس کو یہ سمجھتے ہیں اللہ کو بھوکا رکھ کے کیا ملتا ہے. اچھا اللہ کے بھوکا رکھنے کے اوپر ان کو بڑا اعتراض ہے. اوے عقل کے اندھو، تمہاری جتنی ملٹری کی ٹریننگ ہے نا، اس میں نا پورا پورا ہفتہ وہ وائلڈ لائف کے اندر ٹریننگ کرواتے ہیں، پتے کھانے پڑتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں. تمہارے سادھو جو ہیں وہ گفاؤں کے اندر بیٹھ کر جناب پتھر پر رگڑتے رہتے ہیں، پتے کھا کے، گندا پانی پی کے. اس وقت ان کی کھوپڑیوں کے اندر یہ باتیں نہیں آتی ہیں؟ یہ جی کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اس سے پوچھو جی ماंس کیوں نہیں کھاتے؟ اے جی وہ اصل میں نا ہنسا اور آپ کا باڈی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کے جناب اندر کرودھ اور جو ہے نا وہ کیا اسے بولتے ہیں یار، وہ ایک ان کے لیے وہ پورا ہے، تامسک قسم کی
چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں جناب، اس وقت ان کو پوائنٹ سمجھ نہیں آتی، اس وقت ان کو اس کی بیس سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کی ٹریننگ ایک فوجی کی طرح کرتا ہے کہ اس کی باڈی ڈیٹاکس ہو، اس کی باڈی کی کلینزنگ ہو، اس کی باڈی فزیکلی بھی اس سارے پروسیس کے اندر سے گزرے کہ ہر جو ٹاکسک چیز ہے وہ اس کی باڈی کے اندر سے نکلے. تو میڈیکلی بھی ہیلدی ہوگا وہ، اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی. خیر، مثال کے طور پر اب حدیث ہے کہ بھائی ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، مگر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایسے بندے کا روزہ ہی قبول نہیں ہوتا. لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تقوی اختیار کروانے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہے. اب ایک آدمی جھوٹ بولے، دھوکہ دے، اس کا روزہ ہی قبول نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ جتنا مرضی بھوک برداشت کرے، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گی ساری چیزیں. یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے، بیسیکلی بھوک کیوں برداشت کی جاتی ہے، حلال کیوں چھوڑا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہر چھٹی چیز ہے، ساتویں چیز مجھے یاد بھی نہیں رہا، ساتویں چیز ہے. اعتراض کیا جاتا ہے نان مسلمز کی طرف سے، غالباً یہ چھٹا یا ساتواں اعتراض ہے، مجھے گنتی بھول گئی ہے. اچھا جی، کہ جی اسلام کہتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو مسلمان پھر بھی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. افطار کے بعد دیکھو تو مسلم ملکوں کے ٹی وی چینلز کی حالت ہی بدل گئی ہوتی ہے. دوبارہ ٹیٹو پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں افطاری کے فوراً بعد. تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. یہ نان مسلم کا اعتراض ہوتا ہے. چلیں حدیث پڑھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ادھر بات کیا ہوئی. اچھا، ہاں صحیح بخاری کی تھی، ٹھیک. صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں جی. 1899 1899 1899 صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث پہلے پڑھتے ہیں جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. یہ and the devils are chained، تو ڈیولز جو ہیں ان کو چین کر دیا جاتا ہے. یہاں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، کانٹیکسٹ، جس کانٹیکسٹ کے اندر شیطان کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے بڑا ضروری ہے. یہاں پر ایک چیز بولی گئی ہے کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رمضان تو دنیا پہ آیا ہے، اور رمضان تو دنیا پہ آیا ہے، دروازے آسمان کے کھولے جا رہے ہیں، سما کے، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں. یہ مانا دارت تو نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ پورا کانٹیکسٹ. اب اس کو سمجھنا آپ نے. یاد رکھنا کہ اسلام میں ایک وقت آتا ہے جس وقت عبادت کرنا، نیکی کرنا اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے وقتوں کے. یا اس کو اور طریقے سمجھے، ایک اور، اسلام میں ایک دن میں بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں عبادت کرنا افضل ہو جاتا ہے دوسرے ٹائم کے. آسان لفظوں میں سمجھے، ایک وقت کو خاص کیا جاتا ہے کہ اس ٹائم نیکی کرنا آسان اور افضل، اور برائی کرنا مشکل، اور اس پر اس کے آگے رکاوٹیں آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ وہ ماحول بن جاتا ہے. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ
آسمان کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کر دینا سے مراد یہ ہے کہ رمضان آنے کے بعد رحمتوں کے، آسانیوں کے، نیکی کرنے کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں اور برائی کرنے کے اسباب اور ذرائع کم کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اس بنیاد کے اوپر شیاطین کو جکڑا جاتا ہے کہ وہ اسباب کم ہو جائیں اور نیکی کرنے کے اسباب یا نیکی کرنے کے ذرائع وہ بڑھ جائیں۔ تو ایک یوں سمجھیں ایک انوائرمنٹ بنتا ہے جس انوائرمنٹ کی بنیاد پر یہ چیزیں قائم ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے شیاطین وساوس کا کام تو کر سکتے ہیں، مگر جرم پر یا گناہ پر عمل کرنا یا نہیں کرنا یہ انسان خود طے کرتا ہے۔ لہذا شیاطین کے جکڑے جانے کا وجہ یا مقصد یا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن میں ایک نفس ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس نفس کو بولتے ہیں نفس امارہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کی آیت ہے قرآن میں، کہ نفس جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کو کنونس کرنے والا ہے، ڈکٹیٹ کرنے والا ہے گناہ کی طرف، نفس۔ چلیں اس کی مثال اور طریقے سمجھیں۔ اگر شیطان ہی صرف انسان کو گمراہ کرتا ہے تو بنیادی طور پر شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا کہ اس نے اللہ کا حکم نہ مانا؟ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا ہم تک یہ خبر پہنچانے کے لیے، سورہ کہف میں ہے غالباً میرے خیال سے، ما منعک ان تسجد لآدم اذ امرتک۔ اے شیطان، سنیے گا، اے شیطان، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ کرتا اذ امرتک، جب میں نے تجھے یہ حکم دیا تھا؟ تو شیطان کا جواب تھا اس کی ایگو، اس کے اندر کا وہ برا نفس جس نے شیطان جو ہے اس کو یہ آرگیومنٹس دیے کہ تو بہتر ہے اور آدم کمتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی اپنے نفس کے ہاتھوں غلط استعمال ہونے کے یا غلط اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے نتیجے کے اندر گمراہ ہوا اور دھتکارا گیا اور مردود ٹھہرا۔ لہذا شیطان کا جکڑا جانا سے نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ انسان اب غلطی کرنے کا پوٹینشل نہیں رکھتا۔ اگر شیطان کے جکڑے جانے سے غلطی نہ ہونے کا پوٹینشل ہوتا، یعنی غلطی نہ کرنے کی کا اظہار ہونا ہوتا، تو میرے خیال سے پھر کسی انسان سے رمضان کے روزوں کے اندر نیکی کی کوئی ورتھ اور ویلیو نہ رہتی۔ چلے اس پوائنٹ کو تھوڑا کھول کے ایکسپلین کر دیتے۔ دیکھیں، انسان کو اس کے نیک عمل کا اجر کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ول استعمال کی ہے۔ اور کسی انسان کو اس کے برے عمل کی سزا کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ول استعمال کی ہے۔ اگر رمضان میں شیاطین کو بند کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا کہ انسان گناہ نہ کر سکے، تو پھر انسان کو رمضان کے روزوں کا اجر کیوں ملتا ہے؟ یہ تو روبوٹ ہو گئے۔ اگر شیطان کے جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان غلطی یا گناہ کر ہی نہ پائے، تو پھر وہ تو روبوٹ ہو گیا، جیسے فرشتے ہیں۔ رمضان کی نیکیوں کا اس کو فائدہ کیوں ملے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سمجھیں کہ بیسیکلی یہ کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے پہ ایک فضا قائم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جس میں نیکی کرنے کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، برائی سے بچنے کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس میں جو کردار آپ کا نفس پلے کرتا ہے وہ یہ چیز ہو جاتی ہے۔ خیر، اس چیز کا ایکسپیرینس نا اسباب کا
یہ کبھی نان مسلم کر نہیں پائیں گے، یہ صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ رمضان آنے کے بعد ایک مسلمان اپنے اندر کیا چینجز فیل کرتا ہے کہ نیکی کرنے کا دل کرنا اور برائی سے بچنے پر اس کو زیادہ فیلنگ کہ میں برائی سے بچوں، اس کا ایکسپیرینس نان مسلم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف مسلمان کرے گا۔ نان مسلم کا کیا ہے؟ وہ تو اپنے تہواروں پر بھی شراب پی رہا ہے، ہولی ہو اس نے تب بھی دارو پینی، دشہرا ہو اس نے تب بھی بھنگ پینی، مہا شیوراتری ہو اس نے تب بھی بھنگ پینی، اس نے تو نشہ کرنا ہے۔ تو ایک نان مسلم کو کیسے پتا چلے گا کہ رمضان میں ایک مومن کے اندر کیا چینجز آ رہی ہوتی ہیں، جس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شیاطین جکڑ دیے جانے کا مطلب ہے اندر کے اسباب، نیکی پیدا ہو جاتی ہے، برائی کرنے کے اسباب مشکل ہوتے یا ان سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ساتواں اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے عورت کے حوالے سے کہ عورت جو ہے اس کو پیریڈز میں روزہ رکھنے سے ممانعت ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بیسیکلی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں عورت کے پیریڈز بھی نیچرل ہیں، پھر اس کو عبادت کرنے سے پیچھے رکھ دیا گیا کہ وہ اپنے منتھلی سائیکل میں اپنے پیریڈ کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتی، اور یہ بڑے اس کے لیے معاملات ہو جاتے ہیں، یا سوری نماز نہیں پڑھ سکتی یا عبادت نہیں کر سکتی، تو اس چیز سے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ چیز عورت کے لیے یا کسی مریض کے لیے یا کسی مسافر کے لیے روزے کو سہولت کے طور پر چھوڑ دینا یا عبادت کے حوالے سے مریض کے لیے سہولت پیدا کرنا یا مسافر کے لیے عبادت کے حوالے سے سہولت پیدا کرنا، یہ عیب نہیں ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اس سے ایک چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج یا نعوذ باللہ اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے ہم اس کی عبادت کریں، ورنہ بائی اینی سچویشن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ سہولت دینا آپ کو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں نہ کہ مشکل، بٹ کیونکہ سیم ٹائم اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس جیون کو ہوش و حواس میں گزارنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے تم بیمار ہو، ٹھیک ہے تم سفر میں ہو، مگر یاد رکھنا اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اسی طریقے سے فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی آپ آج فری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کو بہتر کام کر سکتے ہیں۔ کل کو بزی ہو جائیں گے تو پھر تو آپ کے پاس جسٹیفیکیشن آ جائے میں تو بڑا بزی ہو گیا تو فلانا ہو گیا۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے تو نیک کام کر لیں، آج آپ جوان ہیں تو نیک کام کر لیں، کل کو بوڑھے ہو جائیں گے تو سفید داڑیاں لے کے مسجدوں میں جانا یا جھکی ہوئی کمریں لے کے نیکیاں کرنا تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، مگر مزہ تو جوانی کے اندر آتا ہے نا، جب آپ پورا جوبن کے اندر ہوتے ہو، آپ برائی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور آپ اس طرف زیادہ لپکتے ہو۔ اب ہماری اسٹریم میں اس وقت کثرت سے جتنے نوجوان دیکھ رہے ہیں، اللہ کا آپ پر فضل ہے، آپ کچھ گند بلا بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو جوان ہونا 18 سال 25 30 35 یہ جو نوجوان ہیں، ہاں میں تو آپ سب سے چھوٹا ہوں، سیدھی سی بات ہے، تو بھائی میں تو آپ سب سے چھوٹا ہوں، پپو بچہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ لوگ مجھ سے سارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں میرے، اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے بھائی۔ آپ سن رہے ہیں توجہ سے، سنا کریں، اچھی بات ہے، وقت نہ ادھر ادھر ضائع کیا کریں۔ چلیں آپ کو لے چلتے ہیں ہم اس سہولت کی طرف۔ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا، یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو ساتھ ہی اللہ نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ دیکھو پریشان نہیں ہونا، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز، اس پر بھی روزے کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں جتنے قضا ہو جائیں گن کے رکھ لے، اور جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے
اور نہ رکھیں تو ان پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے. اب اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہاں